السلام علیکم جی، رات کا وقت ہے اور ہم موجود ہیں قطب الدین ایبک جو کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ افتخار ایفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہستی ہیں۔ سر السلام علیکم سر جی، صادق آباد سے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ ایک تو آپ نے بڑا اچھا سر محبت دی ہمیں 2 بجے تک، سر آپ ہمارے ساتھ ہیں، ابھی 2 بج رہے ہیں۔ محمود صاحب بھی ہیں سر، ان کے بارے میں بتائیے گا، یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں سر کیا کہنا ہے آپ کا؟ سر پیسے سے پہلے تو میرے لیے آپ بادشاہ ہیں۔ آپ تشریف لائے، محمود صاحب آئے صادق آباد سے، اور صادق آباد جب میں گیا تھا ابھی نومبر میں تو جو مجھے عزت اور احترام دیا گیا تھا اس کے لیے سب سے پہلے آپ تمام کا بھی، اور زاہد نثار باب زاہد نثار کا بہت شکریہ جی۔ یہ قطب الدین ایبک سلطان کا جو ہے مزار ہے لاہور میں، انارکلی میں۔ جب آپ آئیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس خطے میں جس کو بر صغیر بھی کہیں یا ہندوستان کہیں، اس کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا، اور یہی وہ شخص تھا۔ اسی کی وجہ سے میں ایسا سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو اولیاء کرام آتے رہے اور یہاں اسلام کا پرچار ہوتا رہا، وہ اپنی جگہ پر، اور نو ڈاؤٹ انہوں نے جتنا اسلام کو فروغ دیا، لیکن جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت آتی تھی تو یقیناً مسلمانوں کو بہت سپورٹ ملا کرتی تھی۔ اس لیے میں مغلوں کو بھی بہت ایڈمائر کرتا ہوں، اور ان کے 350 سال کا 325 سال کا جو بھی ان کا دور حکومت ہے، اس کو بھی میں بہت شکرانے کے طور پر اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی مسلمانوں کو بڑی سپورٹ ملی۔ تو قطب الدین ایبک یہ وہ ہیں، وہ جو جس کو جدید دور میں ہم پولو کہتے ہیں، چوگان کھیلتے ہوئے گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہاں سارا دن اس فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے وہ بکتی ہے، تکے شکے بکتے ہیں، اور ابھی شعبان آپ کو دکھائے گا بھی کہ ان کے مزار کے بالکل سامنے ایک دکان ہے۔ سر تو اس آئے طرف سر چلتے ہیں، اس طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے دکان سر، یہ دکان ہے سر جی، ایبک نہاری اینڈ شیر مال ہاؤس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو سر جی ادھر پلیز آ جائیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی خطے کے اندر کسی مذہب نے پنپنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ اس مذہب کی ہو۔ تو اگر کہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ پنپیں اور ان کے رائٹس بھی ملیں اور مسلمانوں کے اندر ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو، تو اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر کہ وہاں مسلمانوں کا حکمران آئے۔ تو میں اس لیے بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ قطب الدین ایبک صاحب کو دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی پہلی جو داغ ویل ڈالی گئی، اس کے بعد پھر جب نئی اسمبلی ان کے خاندان سے، تو پھر دوسرے مذاہب بھی آئے جنہوں نے حکومت کی، لیکن پھر ایک ٹنور آتا ہے اس کا مغلوں کا جو ایک بڑا لمبا ہے، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اس کو اختتام بخشتی ہے۔ اس کے وجوہات پہ میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان کے اوپر مسلمان حکمران آئے اور مسلمانوں کی وجہ سے جو سپورٹ مسلمانوں کو ملی، تو وہ میرا خیال ہے ہمیں سب کو ضرور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور میں آج آپ تمام کی موجودگی میں قطب الدین ایبک صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ یہاں تشریف لائے تھے، اور آج ان کا مزار یہاں آیا۔ ہم جب بھی آتے ہیں یہاں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کی بخشش کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوست صادق آباد سے تشریف لائے، میں محمود صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ جب میں صادق آباد گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک سوینئر بھی دیا تھا، جو میں نے اپنے گھر میں بڑی خوشی کے ساتھ سجا رکھا ہے اور میں لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ تو میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ شعبان کا، بہت شکریہ سر، کہ شعبان جو ہے وہ آیا، بڑا اچھا بچہ ہے جی۔ سر بہت اور شکریہ۔ شعبان کے تمام دیکھنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ محبت کا پرچار کریں، محبت بانٹیں، اور اسی انداز میں انہی اخلاقیات کے اوپر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا، اور ہمارے آقا دو جہاں سرکار مدینہ ہمارے آخری نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے مطابق محبت بانٹنے کا اور آسانیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ ضرور جاری رکھے۔ میں ضرور چاہوں گا محمود صاحب آپ بھی کوئی بات کریں۔ سر ایک تو میں شکر گزار ہوں جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اتنا زیادہ 2 سے 3 گھنٹے ہمیں ہو گئے ہیں آپ کے پاس تقریباً، اور یقین کریں کہ رات کے اس پہر میں ڈرائیو کر کے آیا تھا، ساتھ کا بڑی تھکن ہو رہی تھی، لیکن جب آپ نے کہا کہ میں فری ہوں تو میں خوشی میں ساری تھکن اتر گئی۔ اور رات کے اس پہر میں یہ انارکلی، اور اس میں دن میں تو یہاں سے گزرا نہیں جاتا، اور یہاں پر آ کر اور بڑی خوشی ہوئی، اور خاص طور پر اس مزار کے حوالے سے
جس کے آگے ہم بیٹھ کر آپ نے اتنی باتیں کی اور بڑی زبردست چائے پلائی ہمیں. تو یہ خوشگوار لمحات جو ہیں یہ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے. اور میں اپنی طرف سے صادق آباد کے تمام دوستوں کی طرف سے آپ کے لیے جی محبت بھرا پیغام لے کے آیا, ان کا سلام لے کر آیا ہوں. اور میری خواہش ہے کہ آپ جس طرح پہلے صادق آباد آئے تھے تو ایک دفعہ پھر آئیں ہمارے پاس, اور ہم آپ کے منتظر رہیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ جی. دوستوں میں صادق آباد ان کی بلاوے پر بھی اور میرا جو بابا ہے, بابا ظاہر نثار, بالکل کی زاہد بھائی محبت بڑے میں, پیار اور بندے ہیں شابان اور بھائی کی بالکل محبت میں ضرور آؤں گا. آپ کچھ کہنا چاہیں تو سر مجھے بڑا اچھا لگے گا. میں تو ہوں ہی لاہور سے, یہ بھائی لاہور سے ہی ہیں ماشاء اللہ, صادق آباد میں ویسے تو رہتے صادق ہوتے آباد تھے. سے تھا لیکن اب لاہور سے ہوں. میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے گزرتا ہوں, اکثر دن میں گزرنا ہوتا ہے یہاں پہ. اس مزار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ گند سامنے ہوتا ہے. دربار یا مزار کا رخ کبھی بھی دن کے وقت نہیں دیکھا جا سکتا. قطب الدین ایبک روڈ تو اس کو کہا جاتا ہے, لیکن 90% یہاں پہ لاہوریوں کو یہی نہیں پتہ کہ قطب الدین ایبک تھا کون. اور یہ بلکہ یہاں پہ جو دکاندار ہے, یہ پرنٹنگ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, انہیں ہی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا کون ہستی یہاں پہ دفن ہے. اور اس بارے میں ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے پاس رہ رہے ہیں اور ان کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں. آج افتخار رفیع صاحب نے بتایا, مجھے بھی نہیں اتنا علم نہیں تھا, انہوں نے آج بتایا تو پتہ چلا کہ واقعی ہم جو ہے ان کے بڑے احسانات ہیں. بھائی نے بڑی اچھی بات کی. بھائی نے کہا بہت سارے لاہوریوں کو نہیں پتا, تو میں لاہوریا ہی ہوں. میں کچھ اور گزارش کر رہا تھا, کوئی ناراض نہ ہو رہا نا. دوستو صرف ایک بات, میں جب بھی اس چوک میں آتا ہوں میں مجھ سے میں گزارش کروں گا, اور میں جب یہاں کے بیٹھتا ہوں اور ہم یہاں چائے پیتے ہیں اور میری بار بار نظر اس مزار پر جاتی ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ اکبر, کیونکہ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے. افتخار رفیع اپنی دولت کے نشے میں, اپنے اختیار کے نشے میں, اپنی طاقت کے نشے میں, اپنی شہرت کے نشے میں اوقات سے باہر کبھی مت ہونا. تم نے ایک دن مٹی میں مٹی ہو جانا جیسے یہ ہو گئے ہیں. جب یہاں باہر تکے والا تکے لگاتا ہے اور یہاں آواز آتا ہے نان پڑی ہو سب نے ہو, اور یار 4 تکے لا دیں اور فلاں اور ٹرک گزرتے اور فلاں ہوتا ہے, لیکن اس طرف سے کرنے والا نہیں. اس طرف سے کبھی آواز نہیں آتی کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار, سجدے میں نگاہ رہے, ہر ہوش و خرد پیش بادشاہ رہے, ذل سبحانی تاجدار ہندوستان یہاں آرام فرما ہے, ایسی کوئی آواز نہیں آتی. تو میں کانپ جاتا ہوں. تو میں اس لیے ہمیشہ, میں نے پہلے اس طرح گزارش کی, آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے بتائے ہوئے اخلاقیات کے حوالے سے ضرور آسانیاں تقسیم کریں کہ میری سزا اور میری جزا اسی پر منحصر ہوگی. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے بہت شکریہ اور سر, آسانیاں بہت تقسیم شکریہ, آپ کرنے نے کا محبت شرف کی. عطا فرمائے. آمین سر آمین. تو آگے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, جتنے سر نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے. ہمیں بھی اجازت دیں جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں وقت دیا جی. سر جو ہے صادق آباد کی عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم بہت بڑا ایک ایونٹ کروائیں گے. سر وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے اور پورا صادق آباد ان کا ویلکم کرنے والا ہوگا. سر ہمیں اجازت دیں سر جی, بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا سر. اللہ حافظ. صادق آباد زندہ باد. بہت شکریہ جی.